اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانہ بصیرت کے انتہائی قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ میں آپ کی ریڈر زہرا علی آپ کی خدمت میں کتاب جنت کی ریڈنگ کا پارٹ نمبر 20 لے کے حاضر ہوں۔ ہم پیج نمبر 362 تک پہنچ چکے ہیں۔ یہ کتاب جو سورہ واقعہ کی تفسیر پہ مشتمل ہے، کہ جو آیت اللہ دست غیب شیرازی نے اپنی تقاریر کی صورت میں کی تھی، اور اس کا ترجمہ علامہ ریاض حسین جعفری صاحب نے کیا ہے۔ آغاز کرتے ہیں پیج نمبر 362۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ۔ ترجمہ: اور اپنا حصہ یہی لیتے ہو کہ جھٹلاتے ہو۔ ہیڈنگ: شکر منعم واجب عقلی ہے۔ عقل اور وجدان کا فیصلہ ہے کہ منعم کا شکر واجب ہے۔ قرآن فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ سورہ نمبر 14 آیت نمبر 7۔ ترجمہ: اگر تم شکر کرو گے تو ضرور میں تمہیں بڑھا دوں گا، اور اگر تم کفر کرو گے تو بے شک میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اگر کسی نے تمہارے اوپر احسان کیا تو تم پر لازم ہے کہ اس کی سپاس گزاری کرو۔ یہ عقل کا حکم ہے اور فطرت کا بھی یہی حکم ہے، لہٰذا عقل کے حکم کی پہچان اور اس کا شکر بجا لانا ضروری ہے، اور محسن کے احسان کو فراموش کرنے والے کے لیے خطرات بھی ہیں کہ اس سے یہ نعمت چھینی بھی جا سکتی ہے۔ لہٰذا اگر تم نے شکر کیا تو اضافہ کر دوں گا اپنے احسانات کا، اور اگر تم نے کفران نعمت کیا تو میرا عذاب سخت ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ فشار قبر کا ایک سبب کفران نعمت ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شاکر ہو تو فشار قبر نہ ہوگا۔ ہیڈنگ: رزق کیا ہے اور شکر کیا ہے؟ شیخ بہائی کلمہ رزق میں فرماتے ہیں کہ جو چیز کسی زندہ کے فائدے اٹھانے کا سبب ہے وہ رزق ہے، خواہ خوراک ہو، لباس ہو، مسکن ہو یا عوارض۔ رزق صرف خوراک نہیں بلکہ خوراک رزق کا ایک مرتبہ ہے۔ تمام بدن کی طاقتیں، آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، پاؤں، رگیں، ہڈیاں، یہ سب رزق خدا ہیں۔ جو مکان پتھر، لوہے، مٹی، درخت وغیرہ سے بنتا ہے، سب رزق خدا ہیں کہ جو ہمیں سردی گرمی سے محفوظ رکھتا ہے۔ اب دیکھیں کہ شکر کیا ہے۔ علامہ مجلسی نے کشائف حقائق سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان نقل کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ علی کل نفس من انفاسک شکر لازم بل الف شکر او اکثر۔ ہر سانس جو تم لیتے ہو اس کا شکر واجب ہے، بلکہ ہزار ہا شکر اس کے بدلے واجب ہے۔ کیونکہ سانس بدن کے بہت سے اعضاء سے مربوط ہوتا ہے۔ منہ یا ناک کے ذریعے ہوا پھیپھڑے میں جاتی ہے، اور یہ ہوا کو پھیپھڑوں تک پہنچانے والے ہیں۔ شیخ سعدی نے گلستان میں کہا ہے کہ جو سانس لیا جاتا ہے وہ ممد حیات ہے، جب واپس آتا ہے تو عین حیات ہوتا ہے۔ اگر سانس اندر نہ جائے تو آدمی مر جائے، اگر واپس نہ آئے تو دم گھٹ جائے۔ پس ہر سانس میں دو نعمتیں ہیں، داخل کرنا اور خارج کرنا۔ ہر نعمت کا شکر واجب ہے۔ ہیڈنگ: روزی دینے والا صرف خدا ہے۔ پھر شکر کس طرح کرنا چاہیے؟ حضرت فرماتے ہیں کہ وَأَدْنَى الشُّكْرِ رُؤْيَةَ النِّعْمَةِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى غَيْرُ عِلَّةٍ يَتَعَلَّقُ الْقَلْبَ بِهَا دُونَ اللَّهِ۔ کم ترین شکریہ یہ ہے کہ نعمت کو صرف خدا کی طرف سے سمجھے، نہ کہ اسباب سے، یعنی اسباب سے دل بستہ نہ ہو۔ جب انسان مریض ہوتا ہے تو طبیب کے پاس جاتا ہے اور دوا کرتا ہے، اچھا ہو جاتا ہے۔ اس کا دل طبیب اور دوا کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ کیسی اچھی دوا تھی،
کیسے اچھے طبیب ہیں. یہ کفران نعمت ہے کیونکہ شافی نہ دوا ہے نہ ڈاکٹر بلکہ خدا ہے. بلکہ یوں کہے کہ خدا نے کتنا لطف کیا کہ مجھے فلاں ڈاکٹر یا دوا کے ذریعے شفا دے دی، کیونکہ بعض اوقات یہی دوا اثر بھی نہیں کرتی اور نہ ڈاکٹر صحیح تشخیص کر پاتا ہے. ہیڈنگ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دانت کے درد کی دوا. کتاب لوامع البینات میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دانت کے درد میں مبتلا ہوئے. خدا کو شکایت کی تو حکم ہوا کہ فلاں گھاس سے استفادہ کرو. موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا تو آرام آ گیا. پھر دانت کو درد ہوا، اسی گھاس سے استفادہ کیا لیکن آرام نہ آیا تو عرض کیا اے خدایا اب یہ دوا مؤثر نہیں. جواب آیا پہلی دفعہ تم نے میری امید سے گھاس کھایا تھا لیکن اس دفعہ اس دوا سے امید رکھی اور مجھے فراموش کیا. البتہ واسطے کا شکر ادا کرنا خدا کے شکر کے منافی نہیں، کیونکہ کسی سے واسطہ بننے کا شکر ادا کرنا چاہیے اگرچہ شفا تو خدا ہی دیتا ہے. ہیڈنگ روزی پر راضی اور خوش ہونا شکر خدا ہے. الرضا بما اعطا. پھر فرمایا کہ جو دیا اس پر راضی رہنا، یعنی دوسرا مرحلہ شکر نعمت ہے کہ اس نعمت سے دل خوش ہو کہ یہ عطائے پروردگار ہے. انسان کو یہ حرص نہ ہو کہ جو نعمت دی ہے اس کو نادیدہ لے اور کفران نعمت کرے. پس اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھو، جو ہے اس کا شکر کرو، قناعت کرو، اپنے چھوٹے گھر پر شکر کرو. بڑے گھر کی توقع نہ کرو، اس کو دیکھے جس کے پاس گھر نہیں ہے. ہیڈنگ حضرت داؤد علیہ السلام کا بہشتی ساتھی. بہار الانوار میں ہے کہ جب داؤد علیہ السلام نے اپنی مناجات میں خدا سے عرض کیا خدایا بہشت میں میرا پڑوسی اور ساتھی دکھا، تو انہیں جواب ملا کل شہر کے دروازے سے باہر جو تمہیں ملے وہ تمہارا ساتھی ہوگا. داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام دونوں باہر گئے تو دروازے سے باہر حضرت یونس علیہ السلام کے والد جناب متا ملے، اس حال میں کہ لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھائے آ رہا ہے تاکہ اس کو فروخت کریں. دروازے پر آ کر انہوں نے آواز دی کون ہے؟ خشک لکڑیاں لینے والا. ایک شخص آیا اور لکڑیاں خریدیں. حضرت داؤد آگے بڑھے اور سلام کیا اور کہا کہ آپ ہمیں دعوت دے سکتے ہیں. جناب متا نے کہا ہاں. انہوں نے اسی رقم سے گندم خریدی، آٹا بنایا، روٹی پکائی، ہر لقمے پر بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھتے. آخر میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی اور کہا اے اللہ میں نے لکڑیاں فروخت کیں، یہ ان درختوں کی تھیں جن کو تو نے پیدا کیا، پھر خشک کیا اور مجھے طاقت دی کہ ان کو اکھاڑ کر بیچوں اور اس رقم سے کھانا تیار کروں. اس کی بنیاد تو ہے. آٹا روٹی بنانے کے وسائل تیرے ہیں، ان نعمتوں کے مقابلے میں نے کچھ بھی نہیں کیا. یہ کہا اور آنسو جاری ہو گئے. حضرت داؤد علیہ السلام نے بڑے غور سے اپنے بیٹے جناب سلیمان کو دیکھا اور اشارتاً بتایا کہ یہی وجہ ہے کہ یہ پیغمبروں کے ساتھ مشہور ہوگا، جو ایسی معرفت رکھتا ہو کہ ہر نعمت کو خدا کی طرف سے سمجھے اور اپنی روزی پر قناعت کرتا ہو. کیا یہ تھوڑی نعمت ہے؟ اگر خدا نخواستہ قحط پڑ جائے تو اس وقت اس ایک روٹی کی قیمت کا احساس ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ جو کچھ اس کو خدا نے دیا خود کو اس کا شکریہ ادا کرنے میں بخل نہیں کرتا. خدا کرے کہ ہم کو بھی یہی معرفت ملے اور ہر نعمت کو خدا کی نعمت سمجھیں. شکرا للہ. عزیز سامعین، اس کے بعد اگلی تقریر کا آغاز ہو رہا ہے اور پیج نمبر ہے 367. ہیڈنگ ہے عمومی نعمت کی طرف توجہ ہی نہیں. شکر کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ بندہ نعمت کو صرف خدا کی طرف سے سمجھے. یہ کہنا آسان ہے لیکن یہ علم کامیاب ہے، بلکہ اکثر لوگ اس کو نعمت نہیں سمجھتے. دوم یہ کہ غیر خدا سے سمجھتے ہیں. وقیل من عبادی الشکور. میرے تھوڑے بندے شکر گزار ہیں. نعمتوں میں سے عمومی نعمتیں وہ ہیں جو اس نے اپنے صالح طالح اور چھوٹے بڑے سب بندوں کو دیں. چونکہ یہ نعمتیں فراواں ہیں اس لیے انہیں نعمت نہیں سمجھتے، حالانکہ وہ چند روپیوں کو نعمت سمجھتے ہیں. اگر یہ کسی ایسی جگہ پھنس جائے کہ جہاں ہوا ہو نہ پانی، پریشان ہو، تو پھر جب ہوا اور پانی ملے گا تو اس کو احساس ہوگا یہ کتنی اہمیت رکھتے ہیں. اس وقت
سید سجاد علیہ السلام سے ہم صدا ہو کر کہتا ہے کہ مجھے تشنا کام کو تو نے سیراب کیا اور بھوکے کو سیر کیا۔ لوگ نعمت کو دیکھتے ہیں، اس کے دینے والے کو نہیں دیکھتے۔ پیاس کو پانی اور بھوک کو روٹی سے ختم کیا جاتا ہے، سردی کو لباس سے دور کیا جاتا ہے۔ لوگ مروج سبب کو دیکھتے ہیں لیکن مسبب الاسباب سے بے خبر ہیں اور شکر بھی ادا نہیں کرتے۔ جب پتہ ہی نہیں ہے جانتا ہو کہ سیر کرنے والا خدا ہے، ورنہ پیاس کی بیماری میں جو بھی پیے گا سیراب نہ ہوگا۔ کھانے کی بیماری میں مبتلا لوگ جو کھائیں گے بھوک ختم نہ ہوگی، بس کسی اور ذات کے ارادے سے وہ پانی اور روٹی سے سیر ہو جاتا ہے۔ ہیڈنگ ہے نعمت کو شمار کرنا شکر نعمت ہے۔ دوسرا رکن شکر نعمت ہے، یعنی جو خدا نے عنایت فرمائی ہے اس پر خوش ہونا۔ نعمت کو پہچاننے سے اس میں وسعت پیدا ہوگی۔ تشکر بھی یہ ہے کہ اس بندہ گنہگار پر خدا کس قدر مہربان ہے کہ اس نے مجھے اپنی نعمتوں میں غرق کر دیا ہے، لہٰذا دعا مانگنا نعمتوں کا شمار ہے اور نعمت کو شمار کرنا تشکر کے برابر ہے۔ ہیڈنگ نعمت سے اس کا دل خوش ہوتا ہے۔ نعمت پر خوش ہونا 3 قسم کا ہے۔ اول یہ کبھی انسان نعمت کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، مثلا خدا نے بندے کو اولاد نرینہ عطا کی، وہ بہت خوش ہوا، اس کے نام کو کبھی نہیں بھولتا کیونکہ وہ اس کا سہارا جو ہوتا ہے۔ یہ دل کی خوشی ہوائے نفس پر منحصر ہے۔ نعمت پر خوش ہونے کی کوئی اہمیت اور ارزش نہیں، کیونکہ تمہارا خوش ہونا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت سے استفادہ معنوی نہیں کیا ہے بلکہ کفران نعمت کیا ہے، یعنی نعمت کو دیکھتا ہے، نعمت دینے والے کی طرف متوجہ نہیں۔ یہ لوگ شکر گزار نہیں جو نعمت دینے والے کی طرف توجہ نہ کریں اور صرف اس نعمت پر خوش ہوں۔ یا مثلاً کسی نے مکان بنایا تو وہ اس لیے خوش ہے کہ اس کی کرائے سے جان چھٹ گئی ہے، وہ اس طرف متوجہ ہی نہیں کہ شکر خدا بجا لائے کہ اس نے اسے نعمت عطا کی ہے۔ وہ نعمت سے استفادہ کر رہا ہے لیکن نعمت عطا کرنے والے کی طرف متوجہ نہیں۔ اکثر لوگ اسی طرح سے ہیں۔ دوم، یعنی پہلے اول بتایا تھا قسم، اب یہ دوم ہے کہ اس نعمت پر خوش ہے کہ خدا نے اس کو یاد کیا، اس کی عنایت ہوئی، اس سے شکر کی بو آتی ہے لیکن بہت کم۔ ہیڈنگ ہے نعمت کے عطا کرنے والے پر خوش ہے، یعنی یہ اب اس کے بعد قسم نمبر سوم، یعنی تیسری قسم جو کامیاب ہے، اور وہ یہ ہے کہ خود نعمت سے خوش نہیں بلکہ اس نعمت کے نعمت دھندے تک وصل ہونے سے خوش ہے، یعنی یہ سواری اس کو اپنے محبوب تک پہنچاتی ہے، اس وجہ سے وہ سواری اس کو اچھی محسوس ہوتی ہے۔ در حقیقت محبوب سے محبت ہے، اس لیے اس تک پہنچانے والے وسائل یا نعمت سے محبت ہے۔ سواری کے ساتھ محبت پر استقلالی نظر نہیں ہے۔ خدا سے محبت ہے اس لیے اس کی دی ہوئی نعمت سے محبت ہے، یہ ہدف اصلی ہے۔ تمام نعمتوں پر خوش ہے کیونکہ یہ وسائل ہیں کہ اپنے محبوب کو یاد کرے جو اس کے مقرب بندے ہیں۔ اپنے مال سے خوش ہیں اور اس سے خدا کی رضا حاصل کرتے ہیں۔ اب اولاد سے محبت ہے کہ نعمت خدا ہے، اس کی تربیت پر ایسا اثر باقی رکھتا ہے کہ وہ بھی اپنے محبوب کو یاد رکھیں، بس نعمت میں گم نہ ہو بلکہ نعمت دینے والے کی طرف توجہ ہو، تو یہ محبوب کی نعمت سے خوشی یعنی منعم سے رابطہ ہو گیا۔ ہیڈنگ ہے نعمت قرب الہی سے دور نہ کرے۔ بس شکر گزار وہ ہے کہ جو نعمت کو قرب الہی کے لیے چاہے۔ کیا ایسے شخص کی کوئی نشانی ہے؟ اس کی نشانی یہ ہے کہ اگر وہ نعمت اس کو خدا سے دور کر دے تو اس نعمت سے یہ دور ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر مال اس کو نماز باجماعت سے روکتا ہے تو وہ مال سے محبت نہیں کرتا اور یاد خدا کو مقدم رکھتا ہے۔ خدا نے خود تاکید فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون۔ سورہ منافقون کی آیت نمبر 8۔
تمہیں اولاد اور مال یاد خدا سے نہ روکے، بس اگر جاہ و مقام، منصب، عنوان وغیرہ یاد خدا میں مانے ہو تو کبھی ان کو قبول نہیں کرنا۔ ہیڈنگ ہے نعمت سے ان کے مورد میں استفادہ کریں، نعمت سے اس کے مورد میں اضافہ کریں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، شکر نعمت کر، اس کی نعمت سے مخالفت اور معصیت نہ کر۔ بعض بزرگان دین نے اس کی تشریح یوں کی ہے کہ خدا نے جو کچھ دیا ہے کسی مقصد کے لیے دیا ہے، اس کو اسی مقصد سے لگایا جائے، ورنہ کفران نعمت شمار ہوگا۔ مثلاً آنکھ نعمت خدا ہے، بدن کی حاجتوں کو پورا کرنے اور تحصیل آخرت کے لیے دی ہے۔ مثلاً اس آنکھ سے بدن کی آفات دیکھے، ان سے دوری اختیار کرے، راہ کو چاہ یعنی کنویں سے تشخیص دے، اس سے قرآن دیکھے، پڑھے، موجودات سے عبرت حاصل کرے، معرفت خدا حاصل کرے، یہ شکر نعمت ہے۔ لیکن اگر اس آنکھ سے نامحرم کو دیکھے، لوگوں کے گھروں میں جھانکے، تو یہ نعمت کو اپنے مقصد کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ کان کو پیدا کیا کہ مادی ضرورتیں بھی پوری کرے اور قرآن بھی سنے، مواعظہ بھی سنے، لیکن اگر وہ کانوں کو موسیقی پر لگا دے، جھوٹ سننے، غیبت سننے پر لگا دے اور توہین مومن پر لگا دے تو یہ کفران نعمت ہے۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کی سلامتی زبان کی طرف سے ہے اور ملامت بھی زبان کی جانب سے ہے، اس لیے اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کا دل سے اور زبان سے شکر ادا کرو۔ اگلی ہیڈنگ ہے علم فقہ، نعمت کے صرف کرنے کی تشخیص۔ ایک عالم اخلاق فرماتے ہیں کہ ہمارے ادراک بہت کم ہے، ہم نہیں سمجھتے کہ ہر نعمت کا کہاں مصرف کریں تاکہ تشکر سمجھا جائے، کہاں صرف کریں تو کفران نعمت ہوگا۔ بس خداوند کریم نے رسالت مآب حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو ہماری رہنمائی کے لیے بھیج کر ہمیں بہت بڑی نعمت عطا فرمائی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں علم فقہ کی تعلیم دے کر حلال و حرام، مستحب و مکروہ، بیان و معرف جو نعمت الہی ہے، مثلاً نماز، زبان، سر، پاؤں اور ہاتھوں کے مصرف کی تعین فرمائی ہے۔ انسان جس حرام کا مرتکب ہوگا تو وہ کفران نعمت ہے۔ اگر مظلوم کو تماچا مارا تو کفران نعمت کیا، بلکہ ہر مکروہ کام کفران نعمت ہے۔ مثلاً قبلے کی طرف تھوکنا مکروہ ہے، قبلے کو منہ کر کے شلوار پہننا مکروہ ہے۔ کعبے کو یہ شرف عطا ہوا ہے کہ عبادت و ریاضت اسی کی طرف رخ کر کے ہوں۔ اگر کوئی ناروا کام قبلے کی طرف منہ کر کے کرے تو قبلہ جیسی نعمت کے لیے کفر کیا ہے۔ اس طرح مسجد میں تھوکنا کفران نعمت قرار دیا گیا۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہر مستحب کام کو انجام دیں، ہر مکروہ کو چھوڑ دیں، یہ بجائے خود ایک شکر نعمت ہے۔ ہیڈنگ امام سجاد علیہ السلام کا حشام کو نصیحت کرنا۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 11 میں مرقوم ہے کہ حشام خلیفہ اموی نے جناب امام سجاد علیہ السلام کو بلوایا۔ امام کی ظاہری حالت تو بالکل نحیف اور کمزور اور خشک مشک کی طرح تھی۔ اس کو تعجب ہوا، اس نے کہا، اے فرزند رسول، آپ تو خاندان رسالت سے ہیں، خود کو اتنی زحمت میں ڈال رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا، میرے نانا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی یہ اعتراض ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پھر فرمایا، اگر دنیا کی ابتدا سے انتہا تک اتنی لمبی زندگی پاؤں تو بھی ہر دن روزہ رکھوں گا، اس قسم کا روزہ کہ میرے پیٹ کا چمڑا میری پشت سے جا چمٹے، اتنا گریہ کروں گا کہ پلکیں اور آنکھوں کا ڈیلا گر جائے، پھر بھی میں خدا کی ایک بھی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اے اللہ، تیری کون سی نعمت کا میں شکر ادا کر سکتا ہوں؟ ان نیکیوں کا جو تو نے ظاہر کر دیں، ان برائیوں کا جن کو تو نے چھپا رکھا ہے۔ مجھے رسوا نہ فرما، بلاؤں سے محفوظ رکھ۔ میں تیرے کس کس کرم کا شکر ادا کروں؟ اے میرے رب، مجھے شکر ادا نہ کر سکنے کی وجہ سے اپنی نعمتوں سے محروم نہ فرمانا۔
اور مجھے اپنے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما کہ میں تیرے شکر گزار بندوں میں شمار ہو سکوں۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ۔ ترجمہ، اور تم اپنا رزق یہی لیتے ہو کہ تم جھٹلاتے ہو، تم اپنا رزق یہی لیتے ہو کہ جھٹلاتے ہو، پھر تم کیوں نہیں روح کو ایمان کی طرف پلٹا دیتے جب کہ وہ گلے تک پہنچے اور تم اس وقت دیکھتے ہو۔ ہیڈنگ، روزی کو خدا سے نہ سمجھنا کفر ہے۔ انسان اگر یہ کہے کہ میں کام کرتا ہوں اور اپنے زور بازو سے کماتا ہوں تو یہ کفر ہے، یعنی رازق زور بازو، طاقت، قلم یا زبان کو سمجھے۔ کیا شکم مادر میں روزی کے لیے ہاتھ پاؤں مارتے تھے؟ اگر سارا کام تو خود کرتا ہے تو پھر موت کے وقت کیوں نہیں ہاتھ پاؤں مار مار کر اپنے آپ کو بچا لیتا؟ اگر قوت ہے تو موت ٹال دے۔ جب تیری جان تیرے پاؤں سے لے کر اوپر نرخرے تک آتی ہے۔ ہیڈنگ، قبض روح لطف الہی ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ پاؤں سے روح قبض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے عاجز ہونے کو خود محسوس کرے، کیونکہ ابھی سانس آ اور جا رہا تھا، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کو اپنی عاجزی کا احساس ہوتا ہے، اور یہ اس وقت اس کے منہ سے بڑی عاجزی سے نکلتا ہے، یا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو یکتا ہے۔ آخر کار نرخرے سے روح نکلتی ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ من کانا آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو شخص آخری جملہ لا الہ الا اللہ کہے گا جنت میں جاتا ہے۔ ریفرنس شرع لمعہ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر کوئی ایمان کی حالت میں مرے تو وہ ناجی ہے، اگرچہ وہ ایک مدت تک معذب رہے۔ میم، عین، زے اور بے۔ اس لیے اگر زبان سے نہ بول سکے تو دل سے کہہ دے، اور مستحب ہے کہ حاضرین مرنے والے کو تلقین کریں۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ شہادت اور رسالت کو بھی اہتمام سے پڑھیے، یعنی اشہد ان محمد رسول اللہ کا ورد کروائیں۔ علاوہ اس کے شہادت برسالت اللہ کی توحید کی گواہی کا اقرار کرواتا ہے۔ اس سے یاد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دلانی ہے تاکہ اس کی پیغمبر سے نسبت تازہ ہو جائے اور پھر وہ مرے۔ جب انسان مرتا ہے تو تمام دل اس کے لیے بہت دکھی ہوتے ہیں، لیکن تم دیکھتے رہ جاتے ہو، اس لیے اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، نہ دوا، نہ ڈاکٹر، نہ دعا، نہ صدمہ، کچھ بھی مؤثر نہیں۔ یہاں قادر مطلق کی قدرت کا اظہار ہے۔ ہیڈنگ، جان کنی کی حالت میں خدا تمہارے نزدیک تر ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ تمہارے قرب سے زیادہ میں اس کے قریب ہوتا ہوں، لیکن تم دیکھتے نہیں۔ جسمانی قرب سے روحانی قرب زیادہ نزدیک ہوتا ہے۔ قرآن کا اسلوب ہے کہ جو کام بغیر واسطہ کے پروردگار عالم سے ہو تو وہاں واحد متکلم انا سے تعبیر ہوتی ہے، اور جہاں واسطہ ہو تو جمع متکلم سے تعبیر نحن ہوتی ہے، کیونکہ احتضار کے وقت ملائکہ بھی ہوتے ہیں۔ اگر مرنے والا مومن ہے تو ملائکہ رحمت، اور اگر کافر ہے تو ملائکہ عذاب حاضر ہوتے ہیں۔ چونکہ جان کنی کے وقت ملائکہ آتے ہیں اور وہ روح قبض کرتے ہیں، اس لیے ان کو نحن سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام اور ان کے ساتھی تمہاری نسبت اس ذات کے زیادہ قریب ہے، لیکن تم دیکھتے نہیں ہو، کیونکہ تمہاری آنکھ مادی ہے اور تم ظاہر بین ہو یا ظاہر بین ہو، لیکن موت کے وقت برزخی آنکھ کھل جاتی ہے۔ وقت موت پردے ہٹا دیے جاتے ہیں تو وہ مرنے والا ملائکہ اور انوار طیبہ اہل بیت علیہم السلام کو دیکھتا ہے تو مومن شوق محبوبان میں جلدی جان دے دیتا ہے۔ ہیڈنگ ہے، رحمت خدا سے ملاقات کی خوشی۔ ایک شخص نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ مولا میری مشکل آسان فرمائیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ من احب لقاء اللہ
احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، یعنی جو شخص بھی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا اشتیاق رکھتا ہے خدا بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو خدا سے ملاقات کا شوق نہیں رکھتا تو خدا بھی اس کو شرف ملاقات بخشنا پسند نہیں فرماتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے جان دینا ناگوار گزرتا ہے، ہم موت سے ڈرتے ہیں، کیا ہمارا شمار ایسے لوگوں میں ہوتا ہے جو خدا سے ملاقات کو پسند نہیں کرتے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ محبان اہل بیت لقاء اللہ سے محبت رکھتے ہیں، پھر دنیا سے جاتے ہیں کیونکہ مرنے والا وقت موت میرے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، علی ابن الحسین علیہ السلام اور محمد ابن علی علیہ السلام کو دیکھتا ہے اور پھر ان کے انوار سے وصال کے شوق میں جان دے دیتا ہے۔ دوسری روایت میں کہ ایسی ہوا چلتی ہے کہ وہ اس دنیا سے علاقہ توڑ دیتا ہے اور بہشت اور بہشتیوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ایک اور روایت میں منقول ہے کہ امام علیہ السلام نے قسم کھاتے ہوئے فرمایا، مومن آل محمد علیہ السلام حوض کوثر چکھ کر مرتا ہے، اور یہ زندگی کے آخری لمحات میں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اگلی تقریر کا آغاز ہو رہا ہے اور وہ ہے پیج نمبر 377۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ ترجمہ، اور ہم تم سے اس سے زیادہ قریب ہیں لیکن تم دیکھتے نہیں۔ ہم نے گزشتہ صفحات اس آیہ مجیدہ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ پر سیر حاصل بحث کی، اور آج بھی ہم اس موضوع پر اپنے عرائض کو بیان کریں گے۔ ہیڈنگ: انسان بالقوہ تمام عوالم کا درک رکھتا ہے۔ خداوند تعالیٰ نے انسان کو تمام عوالم کا بالقوہ ادراک عطا کیا ہے۔ جس طرح عالم غیب اور شہادت، ملک و ملکوت، دنیا اور آخرت، یہ سب انسان کی خصوصیات ہیں، البتہ جس عالم میں وارد ہوتا ہے اس کا ادراک اسے بالفعل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد والے عوالم بالقوہ جیسے رحم مادر میں آنے والے لمحات کو لحظہ بلحظہ درک کرتا ہے، لیکن بالفعل تو رحم کے باہر کچھ نہیں دیکھتا، لیکن اس میں استعداد اور قوت ہوتی ہے کہ خارج رحم عالم کو سمجھ سکے۔ گٹھلی بالقوہ کھجور کا درخت ہے، البتہ ہو سکتا ہے کہ بچہ شکم مادر میں اس دنیا کی چیزوں کو بالقوہ درک کر رہا ہو، نہ کہ بالفعل، لیکن اس میں یہ قوت اور استعداد ہوتی ہے۔ کئی لوگ صرف اس لیے کہ بالفعل ان عوالم کا ادراک نہیں کر سکتے، ان کا اصل الگ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمام دوسرے عوالم ہیں ہی نہیں، یعنی جو مجھے حواس ظاہری سے معلوم ہوتا ہے تو وہی ہے، باقی جو مجھے معلوم نہیں لہٰذا وہ ہے ہی نہیں۔ اسی طرح وہ موجودات کہ جو اس عالم سے غیب ہے، بشر بالقوہ تو اس کا ادراک رکھتا ہے لیکن بالفعل ان کے ادراک سے عاجز ہے، جیسے ملائکہ بہشت اور جہنم وغیرہ، لیکن جب اس میں فعلیت پیدا ہو جائے تو پھر وہ اس قفس سے باہر آ جاتا ہے اور عالم تباہ کے رحم سے نکل جاتا ہے۔ ہیڈنگ ہے انکار غیب کوتاہ فکری کی دلیل ہے۔ مشہور مفسر طنطاوی نے ایک عمدہ مثال بیان فرمائی ہے کہ ہمارے دوسرے عوالم کے ادراک کے بارے میں کوتاہ فکری لکھتے ہیں کہ مثلاً ہم اس دنیا میں چیونٹی کی طرح ہیں کہ جو بیابان میں ٹیلی گراف کی تار سے گزر جاتی ہے، تو کیا اس چیونٹی کو علم ہوتا ہے کہ تار کس لیے نصب ہے، اس کے کیا خواص ہیں؟ حالانکہ یہ شہروں کو قریب کرتی ہے، اطلاعات کو پہنچاتی ہے۔ ہم بھی دوسرے عالم کے لیے اس چیونٹی کی مانند ہیں، وحی کے علاوہ کوئی اور راہ نہیں ہے، لیکن اس کی اصل دلیل عقل سے ثابت ہے، لیکن اس کی خصوصیات پیغمبروں کے ذریعے ہم تک پہنچی۔ کثرت احتمال دے پھر بھی دلیل قانع نہ کرے تو شاید کہے اور نہ ہونے کی نفی نہ کرے۔
وہ لوگ جو ملائکہ، شیطان، جن، بہشت، دوزخ اور دوسرے عالم کے منکر ہیں، ان کے تفکرات نہایت کوتاہ ہیں، کیونکہ یہ عقل سلیم کا بد یہی فیصلہ ہے۔ عدم الوجدانی ترجمہ، کسی چیز کا نہ جاننا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز وجود نہیں رکھتی۔ جیسے اگر میرے بینک میں روپے پیسے نہیں ہیں تو یہ ثابت نہیں ہوتا کہ بینک میں روپے پیسے نہیں ہیں، بلکہ انما یعرف عقل الرجل بکثرت محتملاتی، آدمی کی عقل سے پہچانا جاتا ہے کہ وہ کثرت سے احتمال دے۔ اگر اس کے پاس کسی چیز کے نہ ہونے کی عقلی دلیل نہیں ہے تو اس کو شاید کہنا چاہیے کہ جب کہ کوئی اس کو باور کروا رہا ہو تو اسے باور کرنا چاہیے، انکار نہیں کرنا چاہیے۔ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اس کی بینائی کم اور محدود ہے۔ ایک مسافت تک تو جسم دیکھتا ہے، لیکن برزخی آنکھ اور ملکوتی آنکھ راہ کی گہرائیوں کو دیکھتی ہے، اپنے اعمال گزشتہ بھی دیکھتا ہے۔ عالم ملکوت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے موجودات میں تکرار نہیں، نعمت پر نعمت، رحمت پر رحمت، تجلی فوق تجلی، نور پر نور ہے۔ لیکن اگر جہنم میں ہوگا تو ظلمت میں ہوگا، ظلمت پر ظلمت ہوگی، جس کی طرف قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ہے فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، سورہ نمبر 78 کی آیت نمبر 30، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ پس تم چکھو اور ہم عذاب میں اضافہ کریں گے۔ امام معصوم علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ فرزند رسول، یہ کیسے ممکن ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی یار و انصار اور اصحاب نے نیزوں، تلواروں، تیروں کی بارش میں ایک دوسرے سے شہادت پر فائز المرام ہونے کے لیے سبقت حاصل کرنا چاہی؟ تو امام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے با اعجاز امامت ان کی آنکھوں سے برزخی پردوں کو ہٹایا تھا اور ان کو جنت میں ان کا مقام دکھایا تھا، لہٰذا ہر کوئی اس دنیاوی قید خانے سے چھٹکارا پانے کے لیے مشتاق تھا۔ ہیڈنگ، اگر منکر قیامت ہو تو پھر محتضر کی روح پلٹا دو۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین، ترجمہ، پھر اگر تم کسی غلام نہیں ہو تو تم کیوں نہیں اسے لوٹا دیتے اگر تم سچے ہو۔ مدینین از دین بے معنی جزا، یعنی بریکٹ میں ہے مالکی یوم الدین، صاحب یوم جزا، فرماتا ہے کہ اگر تمہیں جزا نہ دی جائے گی یعنی قیامت نہیں تو پھر اپنے آپ کو مرنے نہ دیں اور اس کی روح کو واپس پلٹائیں۔ اگر آپ بندہ خدا نہیں اور مالک بھی نہیں رکھتے تو پھر خود سر ہیں، مسئولیت نہیں رکھتے، تمہارے کام تمہارے اپنے ہاتھوں میں ہیں، تو پھر ان کنتم صادقین، اگر تم ان دعووں میں سچے ہو تو محتضر کی روح کو واپس پلٹاؤ اور اس کے بدن میں ڈال دو۔ لیکن ہر نفوس کے موہوم ہونے کا ثبوت وقت موت ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس وقت معلوم ہوگا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا ظہور وقت موت ہوگا۔ یا من فی الممات قدرتو، اے خدا مرنے میں بھی تیری توانائی ہے کہ دوست، رشتہ دار، قبیلہ، ڈاکٹر اور اولاد دیکھتے رہ جاتے ہیں، کسی سے کوئی کام نہیں بن پاتا۔ اس وقت سمجھتے ہیں کہ طاقت صرف خدا کی ہے۔ پس جب محتضر کو واپس نہیں کر سکتے تو معلوم ہوا کہ تم مقہور بندے ہو، وہ خالق ہے، باقی مخلوق جو عاجز اور محتاج ہے۔ ایسے حکمران بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے عالمی حکمرانی کی اور پوری دنیا میں ان کا ڈنکا بجا، لیکن اپنی زندگی کا ایک سیکنڈ نہ بڑھا سکے، جبکہ ان کے طبیب بھی ماہرین تھے۔ ہارون الرشید جیسا کوئی طاقتور بادشاہ نہ تھا جس کی حکومت سب سے زیادہ وسیع تھی، تمام مادی وسائل موجود تھے، لیکن اس کی عمر 47 سال تھی۔ ہیڈنگ، سلیمان علیہ السلام کو بھی مہلت نہ ملی۔ نہج البلاغہ میں جناب امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر کوئی موت سے فرار کر سکتا تو سلیمان ابن داؤد ہوتا، کیونکہ ان جیسا طاقتور حکمران کوئی نہ تھا۔ ان کی جنوں، پرندوں، وحشی حیوانات، انسانوں پر بھی حکومت تھی۔ جب آخری قطرہ پانی کا پی لیا، آخری روزی کھا لی تو کمان نے موت کا تیر اس کی طرف پھینک دیا۔ کہاں ہے سلیمان؟ کہاں گیا ان کا ملک؟ وہ اڑنے والا تخت کہاں گیا؟
جب سلیمان ایسے نہیں رہے تو تم کون سے باغ کی مولی ہو؟ امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، کل میں آرام کرنا چاہتا ہوں، کوئی میرے محل میں نہ آئے۔ تنہا محل کے چھت پر گئے، ٹیک لگائی اور اپنے محل کو دیکھ رہے تھے کہ اچانک کوئی محل میں داخل ہوا۔ پوچھا، تم کون ہو جو میری اجازت کے بغیر در آئے؟ کہا، میں صاحب خانہ ہوں، یعنی اس گھر کا حقیقی مالک ہوں۔ سلیمان سمجھ گئے کہ ملک الموت ہے۔ اس سے کہا، کیوں آئے ہو؟ کیا روح قبض کرنے آئے ہو؟ بیٹھ جاؤں؟ لیکن فرشتے نے بیٹھنے کی اجازت بھی نہ دی۔ جس طرح کھڑے تھے جان نکال لی اور اسی حال میں 1 سال تک کھڑے رہے اور خشک ہو گئے۔ کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ چھت پر جا کر دیکھے، کیونکہ منع فرمایا تھا۔ ملک کا نظام 1 سال تک چلتا رہا۔ جن کاموں میں مصروف رہے دیمک نے لکڑی کو کھایا اور سلیمان چھت پر گرے۔ اس وقت پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں مکمل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے اگلے پارٹ میں آگے کی ریڈنگ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ انشاءاللہ جو اگلا پارٹ ہوگا وہ ہماری ریڈنگ کا اس کتاب کا آخری پارٹ ہوگا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں بھی حقیقتاً عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے، اور ہمارا مقام، ہماری منزل منتہا انشاءاللہ جنت الفردوس قرار پائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔